أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. ان آیات مقدسہ کے اندر ایک پیغمبر اور ان کی قوم کے حالات کو اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں. اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا. اب یہاں سے ایک دوسرے پیغمبر کا واقعہ اور ان کی قوم کے حالات کو ذکر کیا جا رہا ہے. ایسے ہی ایک دور تک سلسلہ چلا ہے حضرات انبیاء کا ذکر، ان کے واقعات کو، ان کے قصے کو ذکر کیا ہے. لیکن یہ ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ قرآن مقدس اگر کسی نبی کا واقعہ ذکر کرتا ہے تو وہ برائے واقعہ اور برائے قصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر کسی نبی کا واقعہ ذکر کرنا، کسی قوم کا واقعہ ذکر کرنا اس امت کے لیے درس عبرت ہوا کرتا ہے. جس پہلو سے اس امت کو نفع اور فائدہ ہو اسی واقعے کے اسی حصے کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا تو آپ کا مشن تھا توحید وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطے اور ایسے علاقے کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے کہ جو علاقہ بدوؤں کا کہلاتا تھا، وحشیوں کا کہلاتا تھا، جوہلا کا کہلاتا تھا. ایسے معاشرے اور ایسے سماج اور ایسے علاقے کے اندر آپ کو بھیجا گیا کہ جن کے اندر تمام قسم کی برائیاں بدرجہ اتم موجود تھی. ذرا ذرا سی بات پر سال ہا سال تک لڑائیوں کے اندر مست رہتے تھے. ایسی جاہل قوم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کے پاس سے جو احکامات آ رہے ہیں ان احکامات کو لوگوں تک پہنچا دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا
لوگوں تک آپ نے رب کے پیغام نہیں پہنچائے تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اگر آپ کو ڈر ہے، آپ کو خوف ہے، آپ کو فکر ہے اور اسی وجہ سے حکمت و مصلحت کی بنا پر پیغامات ربانی کو روک لیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو تیرے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ تیرا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا۔ آپ کی طلب، آپ کی طلب، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش کتنی ہے؟ ادھر اللہ کا پیغام آ رہا ہے، لوگوں تک پہنچاؤ، ادھر آپ کے اندر کی حالت یہ ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی ہانڈی کے اندر جوش مارتا ہے یا کسی بھٹی کے اندر آگ جلتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ یہ بے چینی رہتی تھی کہ امت کو عذاب الہی سے بچا لیا جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر ان کی پکڑ سے، سختی سے قوم کو، امت کو نجات دے دی جائے، دلا دی جائے۔ یہ آپ کی فکر ہوتی تھی اور آپ اس کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ حال یہ ہے ادھر اللہ کا حکم آیا لوگوں تک پیغام پہنچائے اور اس سے کہیں زیادہ آپ کی طلب ہو رہی ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ یہ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تیرا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، جس کو تو چاہے ایمان کے اندر داخل کرنا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ کام تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے اور جس کو چاہے کہ اس سے دور رکھ لے، یہ اس کا کام ہے۔ بس تیرا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ آپ تصور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ نبی تنے تنہا ہے، وادی عرب کے اندر ہے، جہاں 360 معبودان باطلہ کے پیروکار ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے وقت کے چودھری ہیں، سردار ہیں، مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ ایسے خطے، ایسے علاقے کے اندر نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور پیغام دے دیا لوگوں تک پہنچاؤ۔ تنہا ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ہر چہار جانب دشمنان اسلام، ہر چہار جانب معبودان باطلہ کے پرستار، ہر چہار جانب وہ لوگ کہ جو آپ سے جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں، آپ کے مخالف ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کو زد پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ ایسی حالت کے اندر نبی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کے اندر آنے کا، لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں، راہ نجات اور راہ ہدایت ان کو دکھلاتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ آپ آئیے اسلام کو دیکھیے۔ قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ محمد کا کام ہے کہ وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے، لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ سارے کام، اور لوگ ہیں کہ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، تقریروں کے اندر سنا ہوگا نبی کو کتنا ستایا گیا، کتنا آپ کو مصیبت کے اندر ڈالا گیا۔ ایک موقع پر خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اس دین کی خاطر مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا ہے۔ کتنا آپ کو مجبور کیا گیا، آپ کو ہر وقت تنگ کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنے محبوب وطن کو خیر آباد کہنا پڑا اور ہجرت فرما کر مدینۃ الرسول جانا پڑا ہے۔
کتنا مشکل معاملہ، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، کتنی پریشانیاں ہوں گی، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم فلاح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، کہ جب اس کی وجہ سے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کو جان سے مارنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں، آپ کو تنگ کر کے مجبور کر کے نکالنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں، آپ کو ستانے کے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اپنی دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے بجائے سراہنا ہونے کے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے دلاسا کے لیے امم سابقہ کے واقعات کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ جب کوئی آدمی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کسی اور بڑے کا ذکر کر دیا جائے تو اپنی تکلیف کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو بخار ہو گیا تو گھر میں پڑے رہیں گے اور یہ سوچیں گے مجھ سے زیادہ تکلیف کے اندر کوئی مبتلا نہیں۔ آپ ہسپتال کے اندر پہنچ جائیے، جب وہاں دوسرا بیمار چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو آپ کا بخار لگتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اسے تسلی ہو جاتی ہے، دلاسا ہو جاتا ہے۔ جب اپنے سے بڑے کو کسی پریشانی کے اندر دیکھتا ہے تو اپنی پریشانیاں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پریشانی ہمیں آئی ہے ہمارا قصور نہیں ہے، ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہمیں پریشانی آتی ہے تو پھر ہم اگر کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو آیا اس کو بھی ستایا گیا، اس کو بھی پریشان کیا گیا، تو پھر اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے، یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، کہ پہلے جو انبیاء آئیں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی ستایا جا رہا ہے تو آپ ملول نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، آپ مایوس نہ ہو جانا، بلکہ دیکھنا کہ اس کام کے اندر یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو برا کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے کہ نبی کو کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی بددین کہتا ہے، کوئی چرواہا گڈریا کہتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو بجائے محمد کہنے کے مزمم کہتے ہیں، لیکن آپ کی تکلیف کو اللہ نے سمجھا، پہچانا، تو قرآن کریم کے اندر حضرات انبیاءوں کے واقعات کو ذکر کر کے اپنے نبی کے غموں کا مداوا کیا کہ اے محمد گھبرانا نہیں، اے محمد غمزدہ ہونا نہیں، تم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، تم سے پہلے جو رسول آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے دوسرا نبی حضرت ہود علیہ السلام کا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی ذکر فرماتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت کے اندر ہوئے ہیں۔ ایک شخص کا نام ہے عاد، پھر بعد میں ان کی اولاد اور ان کی ذریت اور ان کی قوم پوری کی پوری قوم عاد کے نام سے منسوب ہو گئی، پھر تمام کو قوم عاد کہا جانے لگا۔
قرآن کریم کے اندر عاد اولا اور عاد ثانیہ کا ذکر ہے. یہ دو قومیں ہیں یا ایک ہی قوم ہے؟ اس سلسلے کے اندر مفسرین کی مختلف رائے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب قوم عاد کو ان کے پیغمبر حضرت ہود سمجھاتے رہے اور وہ اپنی کج روی سے باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا اور ان کو دنیا سے ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. لیکن ان میں سے کچھ لوگ مکۃ المکرمہ میں گئے ہوئے تھے، وہ اس عذاب سے محفوظ رہے. تو پہلے جن کو ہلاک کر دیا وہ عاد اولا کہلاتی ہے، اور جو بچ گئے تھے ان کو عاد اخری، عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک اوس کا اور ایک کا جسو نامی تھا. تو اوس کے قوم کو اور اس کے خاندان کو، اس کی اولاد و ذریت کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور جسو کی اولاد کو ثانیہ کہا جاتا ہے. بہرحال چاہے عاد اولا ہو عاد ثانیہ ہو، حضرت ہود علیہ السلام کو، یہ حضرت ہود علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے. ان کے بیٹے ہیں سام. تو سام کی چوتھی پشت کے اندر، چوتھی نسل کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور ان کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ. قوم عاد دنیا کے اندر سب سے طاقتور قوم ہوئی ہے. دنیا کے اندر اللہ نے ان کا بدن بھی، ان کا جثہ بھی، ان کی طاقت بھی اللہ نے بہت زیادہ رکھی تھی. اسی کی طرف خود قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک تو احسان یہ کیا کہ نوح کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد میں ان کی جگہ پر تمہیں ان کا سردار بنا دیا، دنیا کی ساری چیزیں تمہیں دے دی. اور دوسرا یہ کیا کہ تمہارے بدن کے پھیلاؤ کو بڑھا دیا، تمہارے بدن کے اندر طاقت بخشی. آپ دیکھیے دبلے پتلے بیٹھے ہیں اور ایک سومو پہلوان آ جائے تو بیچارے ان کی آواز اور بولتی بند ہو جائے گی کمزوری کی وجہ سے. لیکن ادھر کی طرف ان کی طاقت کا یہ ہے کہ وہ سینہ تان کے بیٹھتے ہیں. تو جب آدمی کے اندر طاقت ہوتی ہے تو وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی طاقت کے بل پر جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو قوم عاد کو اللہ نے طاقت سے نوازا اور طاقت کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی تمام نعمتیں عنایت کی. ان کی کھیتیوں کے اندر، ان کے باغات کے اندر اللہ نے خوب برکتیں رکھی، سرسبز و شاداب ان کو رکھا. جتنی چیزیں ان کو دنیا کے اندر ملنی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے عنایت کر دی. دنیا کی آرائش و زیبائش، ان کے لیے راحت و آرام کو عنایت کر دیا. ادھر ان کا حال یہ کہ جتنی نعمتیں الہیہ کے اندر اضافہ ہوتا گیا، ان کی سرکشی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھتی چلی گئی. اپنی طاقت کے زوم کے اندر، اپنی دنیاوی آرائشوں کے گمان کے اندر انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا. یہی یہ بات یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا، دنیا کی آرائشوں کو زیادہ پسند نہیں فرمایا. آپ کا یہ کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں یہ مجھے پسند ہے. ایسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مالداری کے اندر
تمول کے اندر، سرمایہ داری کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ عبد الرحمن، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم جنت میں جا رہے ہو، لیکن گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہو، کھڑے ہوتے ہو گر جاتے ہو، پھر جاتے ہو پھر گر جاتے ہو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھ سے خطا ہو رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میرا جرم اور قصور کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دولت اتنی ہے کہ جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں حساب دیا آگے چل کے دینا پڑ رہا، پھر اس سے آگے چل کے دینا پڑ رہا، پھر آگے دینا پڑ رہا ہے۔ اور جن کے پاس مال نہیں ہے، ایک دفعہ حساب دیا، گرین چٹ دکھائی، سیدھے جنت میں پہنچ گئے۔ اور یہاں تمہیں حساب ایک ایک چیز کا دینا پڑ رہا ہے، تو تمہیں جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مال زیادہ اچھائی کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب جس قوم کے اندر مال آ جاتا ہے تو نافرمانی اللہ کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مال جب آ جاتا ہے تو دنیا کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر بے اعتنائی اور دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہاں، اللہ اپنے خوف کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت عنایت کر دے تو وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور اس کے بعد میں دنیا کے اندر سب چیزوں کے اوپر ان کی حکمرانی بھی عنایت کر دی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مال بالکل ہی خراب ہے، لیکن اللہ کے خوف کی دولت اس کے پاس ہو تب جا کر کے دنیاوی دولت نفع بخش ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر خالی مال سوائے نقصان کی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو سادگی سے کر دیتا ہے، مسجد میں بلا کر کے نکاح پڑھوا دیا، چند آدمیوں کو بھیج کر کے بچی کی رخصتی کر دی۔ اور جتنا بڑا مالدار ہوگا، جتنا پیسہ اس کے اوپر ہوگا، اتنی ہی خرافات اس کی تقریب کے اندر ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اور کوئی لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہاں اچھا ہے۔ اور اگر غریب آدمی ایسے کرو فر کرنے لگے، غریب آدمی اگر ایسے دکھاوے کی کام کرنے لگے تو ہزاروں فتوے اس کے اوپر داغ دیے جاتے ہیں، ہزاروں مسائل اس کے اوپر چسپا کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ کہ اگر مالدار ہے تو غلط بھی کر رہا ہے، بڑا اچھا کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، اور اگر وہی کام غریب کرتا ہے تو کہتے ہیں اسے دیکھو اس کی کیا حالت ہے، یہ کام کرنا چاہیے، شریعت میں جائز بھی نہیں ہے۔ مالدار کے لیے شریعت بالائے طاق ہوتی ہے اور غریب کے لیے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں، اگر مال اللہ دے تو اس کے ساتھ میں اپنے خوف کی دولت بھی اس کو نواز دے، تو پھر وہ مال بہترین مال ہوتا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر اللہ کے تقرب کو حاصل کر لیتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر مال ہے تو خالی مال وبال جان بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس قوم کو اللہ نے مال سے نوازا، دنیاوی دولت سے نوازا، اور طاقت بھی ان کو عطا کی کہ ان کے بدن طاقتور تھے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ عمارتوں کے اندر سوراخ کر لیا کر لیتے، پتھروں کے اندر سوراخ کر دیا کرتے تھے۔ کتنی طاقت اللہ نے ان کو عنایت کی ہوگی، لیکن سرکشی ان کی بڑھتی چلی گئی، نافرمانی ان کی بڑھتی چلی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ انسان بھٹکتا ہے تو کبھی طاقت کے زوم کے اندر بھٹکتا ہے، کبھی بھٹکتا ہے تو دولت کے زوم کے اندر بھٹکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس ایک کے پاس اگر جمع ہو جائے تو اس کی گمراہی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے
دولت دی ہے تو تھوڑا تصور کر لے، میرا کوئی کمال نہیں، آپ کی طاقت ہے، نہ جانے کس وقت کے اندر اللہ سلب کر لے، کچھ پتا نہیں ہے، کس نے اللہ نے دولت دی ہے، نہ جانے کون سی آفت سماویہ یا دنیاوی آفت آ کر کے تم کو گھیر لے تو کیا حال تمہارا ہوگا، کس انجام کو تم پہنچ جاؤ گے۔ تو طاقت کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، مال اور دولت کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، جب یہ چیزیں ہمارے دخل سے باہر ہیں تو ہمیں اس پر اترانے کی، اس پر شیخی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج قوم اسی کا شکار ہے کہ کچھ طاقت کے بل کے اندر ہیں اور کچھ مال و ثروت کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، ان کو سننے، سمجھنے اور غور کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ آپ ان کی قوم سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ نے یہ ساری چیزیں ان کو عنایت کی اور ان کی نافرمانی حد سے بڑھتی چلی گئی تو سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے وہی دعوت دی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، اور یوں کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو، اے میری قوم، تو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم سے پہلے قریب ہی کے اندر حضرت نوح گزرے ہیں، 950 سال تک قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، لیکن اس کی قوم نے جب نافرمانی کی تو نتیجہ یہ ہوا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ابھی تو تمہیں واقعات معلوم ہیں، ابھی تو یہ بھولے نہیں ہیں، ابھی قریب کا زمانہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جب حضرت نوح کی قوم نے نافرمانی کی تو ان کو غرق کر دیا۔ اے قوم عاد، تم بھی سن لو، اگر تم بھی اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے، اپنی شرکسی سے باز نہیں آئے تو انجام تمہارے سامنے ہے۔ افلا تتقون، ڈر نہیں لگتا کیا؟ حضرت ہود یہ دعوت دے رہے ہیں تو قوم کا کیا جواب ہے؟ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ ان لوگوں کا جواب بھی ذکر کرتے ہیں جو سردار تھے، مکھیا تھے، سرپنچ تھے۔ حضرت ہود کی بات کے اندر جواب دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اے ہود، ہم تو تجھے نرا بے عقلا سمجھتے ہیں، عقل نہیں ہے تیرے پاس میں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو، جس سے بڑھ کر کے عقل کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی طاقت کے زوم کے اندر حضرت ہود کو یہ کہتے ہیں تو بے عقلا ہے، کم عقل ہے، اور اسی پر بس نہیں کرتے، آگے کہتے ہیں ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے بات بنا کر کے تو ایسی بات کر رہا ہے۔ کتنی تکلیف حضرت ہود کو ہوگی، تو حضرت ہود یہ کہتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہہ، میری قوم میں بے عقلا نہیں ہوں۔ یہ دعوت ہمیں بتلاتی ہے کہ کوئی اگر ہمیں برا کہے تو ہمیں برا نہیں کہنا ہے، کوئی ہمیں گالی دے تو ہمیں برا نہیں کہنا ہے، اس کو گالی نہیں دینی ہے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو تصور کر لو کہ خود اس نے اپنا نقصان کیا ہے، پہلے اس نے اپنا نقصان کیا، پھر گالی دے کر جو ہے اپنے ہی گناہوں کے اندر اضافہ کر لیا۔ اس لیے جب کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے جوش آئے گا، کوئی برا کہہ رہا ہے جوش آئے گا۔ آپ دیندار لوگوں کو دیکھ لیجئے، جماعت سے منسلک افراد کو دیکھ لیجئے، علماء سے منسلک لوگوں کو دیکھ لیجئے، جو عام لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے جماعت والوں کے بارے میں کیا کیا واہیات بکتے ہیں، کیسے کیسے مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے،
علماء کو دیکھ لیے جب مدرسے چلانے کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ مدرسے کا دھیان دو تو وہ کیسے کیسے جملے علماء کی شان کے اندر کہتے ہیں، کیسے کیسے مغلظات ان کے بارے میں بکتے ہیں، الامان الحفیظ۔ تو ہم خود گمراہی کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، ہمیں ان کے جواب کے اندر ایسا نہیں کہنا۔ آج ہمارا کیا ہوتا، غصہ آتا ہے، بہت سارے علماء بھی یہ کہتے ہیں، خود مجھ سے بھی کئی عالموں نے یہ کہا کہ میں نے مفتی صاحب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے کسی بچے کو عالم نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھائیں گے تو چندہ کرنا پڑتا ہے، اور جب چندہ لینے جاتے ہیں تو لوگ کیسے الفاظ کرتے ہیں، ضمیر پر کیسی کاری ضرب مارتے ہیں، کتنے گھناؤنے الفاظ کہتے ہیں، بے حس بے ضمیر ہو جاتے ہیں، جوش آتا ہے، اس لیے ارادہ کیا ہے کہ میں عالم نہیں بناؤں۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ اگر ہم عالم نہیں بنائیں گے تو ہمارا علم آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا جو دشمنان اسلام چاہتے ہیں وہ خود بخود کام ہوتا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اگر وہ گالیاں دے رہے ہیں تو انبیاء سابقین کو دیکھیے۔ حضرت ہود کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کم عقل ہے، چھوٹی موٹی گالی نہیں ہے، یہ ہر ایک علاقے کی گالی علیحدہ ہوتی ہے۔ ہم چونکہ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے سامنے تو یہ تیری آگے نہیں کہہ سکتے ہیں، گالی یہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لکھنؤ کے علاقے کے اندر چلے جائیں تو ان کی گالی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی والدہ محترمہ کی شان کے اندر مجھ سے گستاخی سرزد ہو جائے۔ یہی جملہ وہ ہے جو ہم کہتے تیری تو، لیکن وہ جملہ کتنا اچھا لگا کیونکہ ہمارے سامنے اس کی قباحت معلوم نہیں، اور اگر لکھنؤ والوں کے سامنے یہ جملہ کہہ دو تو آپ کے سر کے اوپر بال نظر نہیں آئیں گے، تیری ہمت کیسے ہوئی گالی دینے کی۔ تو ہر علاقے کے اندر برا کہنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، الگ ان کی تہذیب ہوتی ہے۔ تو اب کسی کو یہ کہہ دا تو تو بیوقوف ہے، کم عقلہ ہے، تو تو جھوٹا ہے، کاذب ہے، ایک نمبر کا جعلی ہے، تو تو فرضی ہے، پھر بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی، کتنا جوش آئے گا، کتنا ابال آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یہی کہہ رہی ہے، تو جواب کے اندر حضرت ہود کیا کہتے ہیں، ابلغکم رسالات ربی، میرا کام تو تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ پر بھروسہ کر لو، لائق اعتماد ہوں۔ اپنے بارے میں بتا دیا جو تمہاری سوچ ہے وہ میں نہیں ہوں، میرے اندر یہ ہے، میرا رب جو کہہ رہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہاری نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں بتلا رہا ہوں، اور لائق بھروسہ ہو، مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہی جواب جو حضرت نوح کی قوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو پیغمبر بنانا تھا کسی فرشتے کو بھیج دیتے، انسان کو یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ایک نمبر دو نمبر کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازار میں گھومتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ تو یہی حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب نے تم ہی میں سے ایک آدمی کی زبانی تمہارے لیے نصیحت کو بھیج دیا، تم اس بارے میں تعجب کر رہے ہو، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ تم یاد کرو اللہ کی اس عظیم نعمت کو کہ حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد میں ان کی جگہ پر تمہیں سردار بنا دیا ہے، تمہیں ان کی ساری چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ اور یاد کرو کہ تمہارے بدن کے اندر طاقت عنایت کر دی، تمہاری صحت سب سے زیادہ کر دی، دنیا کے اندر اتنی طاقتور قوم کسی کو نہیں بنایا جتنی تم کو بنایا ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اگر تم اللہ کا احسان یاد کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تم فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ہود کے اس جواب کے اندر یوں کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ،
اس لیے آیا تو ہمارے پاس کہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہم سے کرائے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو، ان کے معبود کو چھوڑ دیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا، ہم تیرے کہنے سے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر تو ڈراتا ہے کہ تم نے ہمارے رب اللہ وحدہ لا شریک لہو کے اوپر ایمان اگر نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، فاتنا بما تعیدنا، لا کر کے دکھلا۔ کتنی جسارت بڑھ گئی تھی، کتنا گھمنڈ بڑھ گیا تھا۔ جب گھمنڈ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ فرماتے ہیں۔ قارون کے واقعے میں دیکھیے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار قارون گزرا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آئی ہے تو وہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی ہلکے میں لیا، اور حضرت ہود نے کہا کہ بات کو مان لو ورنہ تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جب اس نے نعمتیں دی ہیں تو شکریہ ادا کر لو ورنہ تو وہ نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے، طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔ اور ماضی قریب کے اندر قوم نوح کو بھی دیکھ لو تو نتیجے کے اندر ان کو بجائے انہیں ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ڈرنے کی بجائے اوپر سے ڈٹائی سے کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بلا عذاب، جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، لا کر کے دکھلا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اور چلانے کے لیے کہتے ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا لا کر کے دکھلا۔ اللہ کے غضب کو جوش نہیں آئے گا، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ میرا پیغمبر، میرا فرستادہ جس کو میں نے نائب بنا کر کے بھیجا ہے، میرے پیغام ان تک پہنچا رہا ہے، ان کے فلاح و بہبود کی دعوت دے رہا ہے، کامیابی و کامرانی کا راستہ ان کو دکھلا رہا ہے، اور جواب کے اندر ان کے الٹے سیدھے حرکات ہیں۔ اتنے یہ گھمنڈی ہو گئے ہیں کہ ڈرتے نہیں، یوں کہتے ہیں فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اب تم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر لیا ہے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ضرور ہو کر کے رہے گا، اور اس کا غضب بھی تمہارے اوپر ہوگا، اور تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اپنے معبودان باطلہ کا، اپنے زوم، اپنے گمان سے کسی کو خدا بنا کر کے پرستش کرنے کا، جبکہ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، کوئی ان کی رہنمائی نہیں کی کہ وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر کے خدا بنا لیے، مجھ سے لڑائی کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو عذاب کا دنیا کے اندر، اور توحید کے بارے میں آخرت کے اندر میں بھی انتظار کر رہا ہوں، پھر چل جائے گا پتہ۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، کس شکل کے اندر بھیجا؟ 3 سال تک اللہ نے مسلسل ان سے بارش کو روک دیا، 3 سال تک آسمان سے ایک قطرہ اللہ نے بارش کا نہیں برسایا، اتنی خشک سالی ہو گئی کہ جو ہریالی والی کھیتی تھی سوکھ کر کے بنجر ہو گئی۔ اللہ نے جو ان کے لیے باغات کو رکھا تھا، کھیتیوں کو رکھا تھا، بارش کے روک دینے کی وجہ سے خشک کر دیا، سوکھ گئی، اب دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ اور پھر 3 سال کے بعد میں دوسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ 8 دن اور 7 رات تک برابر اللہ نے تیز ہوائیں چلائی، اور ان ہواؤں کے اندر ایسی آواز تھی کہ جس کو سن کر کے کان پھٹ سکتے تھے، اتنی خطرناک۔ اور اس ہوا کا یہ عالم تھا کہ جو یہ لوگ طاقتور تھے، پوری دنیا کے اندر سب سے طاقتور ان کو اللہ نے بنایا تھا، وہ ہوائیں ان کو اچھال کر کے اوپر لے جاتی اور سر کے بل ان کو پٹخ دیتی تھی۔
ان کے جو محلات عالی شان تھے، ان ہواؤں کے تھپیڑوں نے ان تمام کو زمین بوز کر دیا، زمین دوز کر دیا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے رفقا جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، انہوں نے جب اس طوفان کو دیکھا کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں تو وہ ایک گھیر کے اندر جمع ہو گئے۔ گاؤں والے جانتے ہیں کہ ایک گھیر بنا لیتے ہیں جس کو احاطہ بھی کہتے ہیں، اور علاقوں کے اندر الگ الگ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسا حظیرہ، ایسا گھیر، اس کے اندر وہ تمام کے تمام جمع ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ادھر طوفان آیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے عالیشان محلات گر رہے ہیں، یہ طاقتور لوگ اچھل کر کے غبارے کی طرح سر کے بل نیچے گر کر کے ختم ہو رہے ہیں، اور ادھر حال یہ ہے کہ جب وہ ہوا اس گھیر کے دروازے تک پہنچتی ہے تو اپنی رفتار کم کر کے معتدل حالت پر آ جاتی ہے، جیسے ہمارے سامنے ہوا چلتی ہے اور اس گھیر کے اندر آرام دہ ہوا بنتی ہے، جیسے نکلتی ہے پھر وہ تیز ہو جاتی ہے اور ان کے محلات کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے تھے وہ بھی تمام کے تمام محفوظ رہے، وہ عذاب ختم ہو گیا اور یہ وہاں سے پھر نکل کر کے آئے ہیں۔ پھر یہ علاقے کے اندر گئے ہیں، یمن کی طرف گئے، حضرموت کی طرف گئے، وہاں پر جا کر کے آباد ہوئے ہیں، پھر ان کی نسلیں چلی ہیں، یہ ان کے ساتھ میں ہوا۔ لیکن ان لوگوں نے جب نافرمانی کی تو اللہ نے اتنا خطرناک عذاب دیا۔ اس واقعے کو لا کر کے اس امت کے لیے یہ عبرت بتانا چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے طاقت والی بھی قوم آئی، تم سے پہلے دولت والی بھی قوم آئی، ان کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو نہ دولت کام آئی، نہ طاقت کام آئی، نہ ان کی قوت کام آئی، نہ ان کی باڈی بلڈر کام آیا، نہ ان کا سرمایہ کام آیا، دنیا ہی کے اندر ہلاک ہو گئے، اور آخرت کے اندر کیا حال ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اے امت محمدیہ تم بھی سوچ لو، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو گھمنڈ نہ کرنا، تمہارے پاس طاقت ہے تو گھمنڈ نہ کرنا۔ آپ دیکھ لو قرآن کریم جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے، اللہ کا پاکیزہ مقدس کلام ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے۔ حضرت ہود کی قوم عاد کو کیسے ہلاک کر دیا ہے تو تم کیا ہو، کہیں تم پکڑ کے اندر نہ آ جاؤ۔ اس لیے ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل رہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا عاد کی جانب ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بولا ہود اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، کہنے لگے ہود کی قوم کے وہ لوگ جو نافرمانی کرتے تھے، انا لنراک فی سفاہہ، ہم تجھے کم عقلا دیکھتے ہیں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تجھے جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، حضرت ہود کہنے لگے اے میری قوم میں بے عقل نہیں ہوں، لیکن میں عالم کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لائق بھروسہ ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ آئی تمہارے پاس میں نصیحت تمہارے رب کی جانب سے ایک آدمی کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو تم اس کو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد میں
تمہیں ان کا سردار بنا دیا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہارے بدن کے اندر پھیلاؤ کو زیادہ کر دیا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس یاد کرو اللہ کے احسان کو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو وہ لوگ کہنے لگے کیا تو آیا ہمارے پاس اس لیے تاکہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے ہم ان کو کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لا تو اس چیز کو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود کہنے لگے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا عذاب آ چکا اور اس کا غصہ۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، بس ہم نے ہود کو اور ان کے رفقا کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان کی جڑوں کو کاٹ دیا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ مانتے نہیں تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔